اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الزمر آیت نمبر 56 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بلا شبہ میں تو مذاق کرنے والوں سے تھا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے، متقی لوگوں میں سے ہو جاتا، او تقول حین تری العذاب، یا کہے جب وہ عذاب دیکھے، لو ان لی کرۃ، کاش میرے لیے ایک بار دنیا میں واپس لوٹنا ہو، فاکون من المحسنین، تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں بلا شبہ تمہارے پاس میری آیات آئیں، فکذبت بها، تو نے انہیں جھٹلا دیا، واستکبرت، اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں ان متکبروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اور اللہ ان لوگوں کو جو ڈر گئے ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے نجات دے گا، لا یمسہم السوء، نہ انہیں کوئی برائی پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب ایسے لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت افسوس کریں گے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں نے کوئی کمی نہ کی ہوتی اور ہدایت کا رستہ میں نے اختیار کر لیا ہوتا۔ اصل میں مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہاں آدمی کو جنت میں اس کا ٹکڑا دکھایا جائے گا، اسی طرح جہنم میں بھی اس کا ٹکڑا دکھایا جائے گا کہ اگر تو نیک اعمال کرتا تو یہاں جنت میں تم نے آنا تھا، اور اگر تم گناہ کرتے تو یہاں جہنم کے اندر تم نے آنا تھا۔ وہ ہر انسان کے دو ٹھکانے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم میں بنا رکھے ہیں، تو جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، فیکون لہ شکرا، اس کے لیے شکر کا باعث بنے گا، اور جو جہنم کے اندر جائے گا لیکن جنت کا مقام اس کو دکھایا جائے گا، فیکون علیہ حسرہ، پھر اس کے لیے حسرت اور ندامت ہوگی۔ وہاں یہ کہہ لینا کہ میں دنیا میں واپس آؤں اور واپس آ کر نیک اعمال کروں، اللہ تعالیٰ نے کہا اس بات کی ضرورت ہی نہیں، میری آیات تو دنیا میں تمہارے پاس آئی تھیں لیکن تو تکبر کر بیٹھا، میری آیت آئی، میرا حکم آیا لیکن تو اس کو پس پشت ڈال گیا، مانا نہیں اس کو۔ تکبر کرنا یہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ انسان کی ساری نیکیوں کو ختم کر دینے والا ہے۔ یہ دنیا میں جو تکبر کیے پھرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، صرف ایک روایت جامع ترمذی کی سامنے رکھ لیں، آپ نے فرمایا جتنے متکبر لوگ ہیں، یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال، ان کی صورتیں شکلیں تو مردوں کی ہوں گی لیکن ان کا قد کاٹ اللہ تعالیٰ چیونٹیوں جیسا بنا دے گا۔ تو دنیا میں بڑا اپنا قد کاٹ بنانے والے، بڑا اوپر کو منہ کر کے چلنے والے، جی ایسے لوگ کل قیامت کے دن کس صورت میں آئیں گے، چیونٹیوں جیسے ان کے قد کاٹ ہوں گے لیکن ہوں گی شکلیں ان کی مردوں جیسی، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں پہ اکٹھا کرے گا۔ تو تکبر ہوتا کیا ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعریف فرمائی، تکبر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حق بات کو ٹھکرا دینا، میں نہیں مانتا اس کو، اور دوسری بات لوگوں کو حقیر جاننا کہ میں سب سے بڑا آدمی ہوں، مجھ سے سارے چھوٹے ہیں، سارے حقیر ہیں۔ پھر یہ تکبر کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، کسی آدمی کو علم کا تکبر ہو سکتا ہے، کسی آدمی کو اپنی ہلکی پھلکی عبادت کا تکبر ہو سکتا ہے،
کسی آدمی کو اپنے مال و دولت کا تکبر ہو سکتا ہے، کسی آدمی کو اپنی ذات پات منصب کا تکبر ہو سکتا ہے، بڑے تکبر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تکبر کا یہ ذرا سا حصہ بھی اگر کسی دل میں آ جائے، جنت سے ایسا آدمی محروم ٹھہرتا ہے۔ کیوں؟ تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے، تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اور بڑے بڑے متکبرین یہاں آئے، فرعون کم متکبر آدمی تھا، کہاں گیا؟ قارون کے بارے بھی ہم نے پڑھا تھا، کتنا مال تھا، مال پر اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا، اللہ نے مال سمیت ہی دنیا کے اندر دنسا دیا۔ یہ سارے متکبرین بالآخر کہاں گئے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جب بات آ جائے فوری طور پر اس کی بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب آدمی ہے، وہ اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے، میرا فرمان اس کے پاس آتا ہے لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ میں اس کو نہیں مانتا، قرآن میں جو آگے بس وہ کافی ہے، حدیث کو میں نہیں مانتا۔ بعض کتنے ایسے لوگ ہیں جو حدیث کے منکر ہیں، بس ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس پر بھی فرمایا کہ یہ عجیب آدمی ہے، اپنی مسند پر ٹیک لگائے بیٹھا ہے، میرا فرمان اس تک پہنچتا ہے لیکن پھر بھی وہ انکار کر دیتا ہے۔ بہرحال دین کی بات کو انکار کر دینا، کسی ایک آیت کا انکار کر دینا، یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا، یہ ساری چیزیں تکبر میں آتی ہیں اور یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔